فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کوکاپیٹ زمینوں کو گروی رکھ کر ریتو بندھو کے فنڈز کا غبن کر رہے کسان کے رشتہ دار کے لیے زمین گروی رکھ کر 10,000 کروڑ کا قرض۔ حکومت نے TGIIC کی زمین کو رہن رکھنے اور روپے کا قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ICICI بینک 9.6% سالانہ سود کے ساتھ 10,000 کروڑ روپے کا قرض دینے کے لیے آگے آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوکاپیٹ اور رائے درگم میں TGIIC کی 400 ایکڑ اراضی گروی رکھی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آڈٹ مکمل ہو گیا ہے اور RBI کو تجاویز بھیج دی گئی ہیں۔ اس میں سے 8,000 کروڑ روپے ریتو بندھو کے فائدے کے لیے اور 2,000 کروڑ روپے ریٹائرڈ ملازمین کے فائدے کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ کسانوں کا کلکٹریٹ کے سامنے فارمرز فیسٹیول کے فلیکسی پر احتجاج۔ ایک کسان نے بتایا کہ براہ کرم مجھے بتائیں کہ میں قرض کی معافی کیوں حاصل نہیں کر سکتا۔ کریم نگر تھماپور منڈل کے پورنڈلا گاؤں کے چنتلا ملا ریڈی نے اپنے 1,09,000 روپے کے زر قرض کی معافی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کلکٹریٹ کے مین گیٹ پر لگائے گئے کسانوں کے میلے کے فلیکسی پر 1 گھنٹے سے زیادہ کھڑے رہے۔ انہوں نے قرض معافی کی فہرست میں اپنا نام شامل نہ کرنے کی وجہ پر سوال اٹھایا، حالانکہ انہوں نے باقاعدگی سے سود ادا کیا تھا۔ چند خواتین نے تنگ توڑتی رکن اسمبلی کے منشیات کی وصولی پر احتجاج کرتے ہوئے پوچھا کہ قرض معافی کا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آدھے کو مل گیا ہے اور آدھے کو نہیں ملا ہے۔ نوتنکل منڈل کے وینکے پلی گاؤں کی خواتین نے احتجاج کیا کہ وہ قرض معافی کے بغیر گاؤں میں جمع ہو رہے۔ خواتین نے کہا کہ اگر یہی حال رہا تو اگلے سرپنچ کے انتخاب میں انہیں 1 ووٹ بھی نہیں ملے گا۔ ریاستی ٹرانسپورٹ اور BC بہبود کے وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت عوامی اعتماد کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے گی۔ وزیر نے سکندرآباد کے کمارواڑی گوڑہ کے شریمتی لما مورتی کی تجدید کی تقریب میں شرکت کی۔ پہلے وزیر کا پجاریوں نے استقبال کیا۔ وزیر نے شری متیلما کو ریشم کے کپڑے پیش کیے اور خصوصی پوجا کی۔ بعد ازاں وزیر نے نامہ نگاروں سے کہا کہ سکندرآباد کے کماری گوڑہ مندر میں پیش آنے والا واقعہ افسوسناک تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے فوری طور پر جواب دیا اور مقامی قانون ساز کی درخواست پر دیوا دیا محکمے کی سرپرستی میں مجسمے کو دوبارہ وقف کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام وزیر مذہب کی سرپرستی میں دیوی کے آشیرواد پیش کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ متیلما نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر دعا کی کہ تمام لوگ خوش اور صحت مند ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مندروں اور عبادت گاہوں کے لیے سیاست اچھی نہیں۔ CPI کے ریاستی سیکریٹری گروپ کے ممبران ET نرسمہا اور VS بوس نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ریاستی حکومت نے تلنگانہ کمیونٹی کی خدمت کرنے والے ممتاز صحافی پاسم یادگیری کو تسلیم کرنے، ان کی عزت اور حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاسم یادگیری کو ستیہ نارائن ریڈی پر شال پہنا کر اعزاز اور مبارکباد دی۔ اس پروگرام میں CPI کے سینئر لیڈر پریما پوانی، CPI حیدرآباد کے ضلع سیکریٹری چھایا دیوی، اسسٹنٹ سیکریٹری اسٹالن، راشٹر سمیتی کے رکن گنٹی پروتالو، سٹی لیڈر نیرل کانتی سری کانت و دیگر موجود تھے۔
دہلی کے مبینہ شراب گھوٹالے معاملے میں ملزم اور دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آبکاری پالیسی معاملے سے جڑے بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی شرائط کی تبدیلی کو منظوری دے دی۔ اس طرح اب سسودیا کو ہفتے میں 2 بار پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حالانکہ عدالت نے سسودیا کو کہا ہے کہ وہ مستقل طور سے ٹرائل میں شامل ہوں۔ چھوٹ ملنے کے بعد سسودیا نے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عام آدمی پارٹی رہنما منیش سسودیا نے اپنے اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے ساتھ شیئر کیا اور جس میں انہوں نے لکھا، سپریم کورٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ضمانت کی شرائط کو ہٹا کر راحت فراہم کی ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف عدلیہ پر میرے یقین کو مزید مضبوط کرتا ہے بلکہ ہمارے آئینی اقدار کی مضبوطی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ میں ہمیشہ عدلیہ اور آئین کے تئیں اپنے فرائض کا احترام کرتا رہوں گا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا کہ گزشتہ مہینے مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں بے ترتیب گنتی میں پولنگ ووٹوں اور ووٹر کی تصدیق شدہ پیپر آڈٹ ٹرائل سلپس کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ ہر اسمبلی حلقے میں 5 بے ترتیب طور پر منتخب پولنگ اسٹیشنوں سے VVPAT سلپس کی لازمی گنتی کامیابی کے ساتھ مکمل کی گئی۔ 20 نومبر کے انتخابات میں حکمران BJP کی زیر قیادت مہایوتی اتحاد کی زبردست کامیابی کے بعد ریاست میں اپوزیشن جماعتوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں EVM پر سوال اٹھائے تھے۔ VVPAT سلپس کی گنتی کا مقصد متعلقہ VVPAT سلپس کے مقابلے EVM میں ریکارڈ شدہ ووٹوں کی تعداد کی تصدیق کرنا ہے۔ ACI نے مزید کہا کہ امیدواروں کے نمائندے پورے عمل میں موجود تھے۔ مہاراشٹر کے 288 اسمبلی حلقوں میں عہدیداروں نے کل 1440 VVPAT مشینوں کی تصدیق کی۔ بیان میں کہا گیا کہ امیدواروں کے نمائندوں اور الیکشن کمیشن کے مبصرین نے بے ترتیب طور پر پولنگ اسٹیشنوں کا انتخاب کیا۔ ہندی فلموں اور ٹی وی سیریلز کے مشہور اداکار مشتاق خان کو نامعلوم غنڈوں نے اغوا کر لیا۔ مشتاق خان کو مبینہ طور پر ایک تقریب میں مدعو کرنے کے بہانے اغوا کیا گیا اور 12 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اداکار کے کاروباری پارٹنر نے اغوا سے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ اتر پردیش میں پیش آیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مشتاق خان کو 15 نومبر کو راہل سینی نامی شخص نے فون کر کے میرٹھ میں ایک تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ چونکہ مشتاق خان اکثر ایسی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے اس دعوت کو معمول کی بات سمجھا اور روانہ ہو گئے۔ کیونکہ راہل سینی نے انہیں تقریب میں شرکت کی فیس دینے کا وعدہ کیا اور پیشگی 25,000 روپے آن لائن ٹرانسفر کیے جبکہ باقی رقم بعد میں ادا کرنے کا کہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں ممبئی سے دہلی کا ایئر ٹکٹ بھی فراہم کیا گیا۔ دہلی پہنچنے پر مشتاق خان راہل سینی کی طرف سے بھیجی گئی ٹیکسی میں سوار ہوئے جس میں ڈرائیور کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی روک کر انہیں دوسری گاڑی میں منتقل کر دیا گیا۔ اس گاڑی میں مزید 4 افراد سوار تھے۔ مشتاق خان نے صورتحال بھانپ کر شور مچایا تو ان کے چہرے پر چادر ڈال کر سر جھکانے پر مجبور کیا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے بعد انہیں ایک مکان میں لے جایا گیا جہاں اغوا کاروں نے ان پر تشدد کیا اور ان کے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ روپے نکلوائے اور ان سے رہائی کے عوض مزید 1 کروڑ کا تاوان طلب کیا۔ اغوا کاروں نے رقم منتقل کرنے کے بعد شراب نوشی کی اور صبح کے وقت مکان سے چلے گئے جس کا فائدہ اٹھا کر مشتاق خان فرار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے قریب ہی ایک مسجد نظر آئی جہاں پہنچ کر انہوں نے امام کی مدد سے اپنے خاندان سے رابطہ کیا۔ مشتاق خان کے مینیجر نے ان کی طبیعت خراب ہونے کے باعث FIR درج کرائی اور سارا واقعہ پولیس کو بیان کیا۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے اداکار کے بتائے ہوئے لوکیشن اور ان کی کال ریکارڈز کی مدد سے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ واضح ہے کہ اسی ماہ کامیڈین سنیل پال بھی اغوا ہوئے تھے تاہم کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ گھر پہنچ گئے تھے۔
تمل اور تیلگو فلموں کے معروف سپر سٹار رجنی کانت اپنی 74ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ 12 دسمبر 1950 کو بنگلور میں پیدا ہونے والے رجنی کانت کا اصل نام شیواجی راؤ گائیکواڑ تھا۔ اپنی زندگی کی شروعات ایک بس کنڈکٹر کے طور پر کرنے والے رجنی کانت نے فلمی دنیا میں سپر سٹار کا درجہ حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ اداکاری کی طرف پہلا قدم بچپن سے ہی اداکار بننے کا خواب دیکھنے والے رجنی کانت نے اپنی شروعات اسٹیج ڈراموں سے کی۔ ایک بس کنڈکٹر کی ملازمت کے دوران وہ مختلف ڈراموں میں اداکاری کرتے رہے، جہاں ان کی کارکردگی نے فلم سازوں کی توجہ حاصل کی۔ تمل فلموں کے مشہور ڈائریکٹر کے بال چندر نے ایک ڈرامے میں ان کی اداکاری کو دیکھا اور بے حد متاثر ہوئے۔ فلمی کیریئر کی شروعات سال 1975 میں کے بال چندر کی ہدایت میں بنی تمل فلم اپوروا رنگاگل سے رجنی کانت نے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ اس فلم میں کمل ہاسن نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ بعد میں سال 1978 میں فلم بھیروی میں رجنی کانت کو پہلی بار مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع ملا، جو باکس آفس پر زبردست کامیاب رہی اور رجنی کانت کو سپر سٹار کے طور پر پہچان ملی۔ بالی ووڈ میں آمد سال 1983 میں رجنی کانت نے فلم اندھا قانون کے ذریعے بالی ووڈ میں قدم رکھا، جو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اسی دوران انہوں نے فلم جان جانی جناردھن میں ٹرپل رول ادا کیا، لیکن یہ فلم باکس آفس پر خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ مسلسل کامیابیاں رجنی کانت کا فلمی کیریئر کئی کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی بیشتر فلمیں باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئیں اور ان کا منفرد اداکاری کا انداز مداحوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب رہا۔ رجنی کانت آج بھی فلم انڈسٹری میں ایک لیجنڈ کے طور پر جانے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور صلاحیتوں سے نہ صرف تمل اور تیلگو بلکہ بالی ووڈ میں بھی اپنا مقام بنایا۔ ان کے مداح آج ان کی سالگرہ کے موقع پر انہیں بھرپور محبت اور دعاؤں کے ساتھ یاد کر رہے۔ دہلی میں ایک صارف نے فیئر اینڈ ہینڈسم اشتہارات میں گمراہ کن دعوے کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے عدالت سے رجوع ہوا تھا، تاہم عدالت نے اس معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے امامی لمیٹڈ کو غیر منصفانہ تجارتی طریقوں میں ملوث ہونے اور اس کی فیئر اینڈ ہینڈسم مردوں کی کریم کا گمراہ کن اشتہارات پر 15 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پیکیجنگ، لیبلنگ اور ٹیلی ویژن اشتہارات کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امامی کمپنی کا پروڈکٹ استعمال کرنے سے 3 ہفتوں کے اندر صارف کی جلد گوری ہو جائے گی، جو جھوٹا وعدہ ہے۔ امامی کو دہلی اسٹیٹ کنزیومر ویلفیئر فنڈ میں 14,50,000 روپے جمع کرانے اور شکایت کنندہ نکھل جین کو 50,000 روپے معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ صارف نے 2013 میں فیئر اینڈ ہینڈسم کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ عدالت نے امامی کمپنی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ شکایت کنندہ کو قانونی چارہ جوئی کے اخراجات کے طور پر 10,000 روپے ادا کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ بھی وقت کے ساتھ نئی شامی حکومت کو تسلیم کر لے گا، تاہم ضروری ہوگا کہ نئی حکومت ضروری معیارات کے مطابق ہو۔ شام میں بشار حکومت ختم کرنے والے اپوزیشن گروپ حیات التحریر شام کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا امریکہ نے مشروط عندیہ دیتے ہوئے تمام اقوام سے کہا ہے کہ وہ ایک ایسے سیاسی عمل کے لیے تعاون کریں جس میں سب کو شامل کیا جائے۔ اس امر کا اظہار امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔ مبصرین اس پیش رفت کو غیر معمولی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ نے طالبان کی افغانستان میں حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا، جبکہ شام کی نئی عبوری حکومت کے لیے تسلیم کیے جانے کے امکانات ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے 2 روز سے مشرق وسط کے کئی ملکوں نے بھی حیات التحریر شام سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے نئی شامی حکومت کے لیے مطلوبہ معیارات کی خطغن لگاتے ہوئے کہا کہ یہ شامی عوام کا فیصلہ ہوگا، شام کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے طویل عرصے سے اپنے خلاف جاری بدعنوانی کے الزامات کی بنیاد پر بنائے گئے مقدمے میں موقف اختیار کیا ہے کہ انہیں ان کی اسرائیل کے لیے بنائی گئی سخت گیر سیکیورٹی پالیسیوں کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا۔ 75 سالہ نتن یاہو تقریباً 6 مرتبہ اسرائیل کے وزیر اعظم بن چکے ہیں اور وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں اس عہدے پر ہوتے ہوئے بدعنوانی اور اس طرح کے دیگر الزامات
इल्जामात का सामना है और अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात ज़ेर समात हैं। उन्हें अदालतों में ऐसे मौके पर अपने हक में गवाही देने पर मजबूर होना पड़ा है जब इसराइल गजा में आलमी बरादरी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद 14 महीने से जंग जारी रखे हुए हैं और शाम समेत कई दूसरे मुल्कों के साथ उन्होंने फौज को जंगी पोजीशन में रखते हुए जंगी कार्रवाइयों के इर्तिकाब को अपनी पॉलिसी बना रखा है। लिबनान और शाम पर इसराइली बमबारी के वाकयात इन दिनों भी जारी हैं। इसराइली अदालत ने जो नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमात की समाअत कर रही है, पिछले हफ्ते हुक्म दिया था कि नेतन्याहू अपने खिलाफ 2019 से आयद करदा फर्द जुर्म के सिलसिले में हफ्ते में 3 बार अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।